السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اگر اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے ارد گرد رہنے والے، بسنے والے، ملنے جلنے والے عزیز و احباب کا مشاہدہ کریں تو ہمیں سبھی میں کوئی نہ کوئی خامی، کوئی نہ کوئی برائی واضح طور پہ نظر آئی۔ جیسا کہ جھوٹ ہمارے معاشرے میں بہت بڑی برائی ہے، جس کے بارے میں پہلے بھی یہ بتا چکا ہوں کہ ہمارے گھروں میں یہ موبائل استعمال ہوتا ہے تو ہمارے اگر کسی کا فون آ جاتا ہے، کسی ملنے والے کا، کسی تعلق دار کا یا کاروباری شخصیت سے جس سے ہمارا کوئی لین دین ہے، تو اگر وہ ہم سے پوچھتا ہے کہ جناب آپ کہاں ہیں تو ہم اس کو جھٹ کہتے ہیں جناب میں لاہور ہوں۔ وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوتا ہے تو اس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ میں لاہور ہوں، اور اس کے ارد گرد اس کے بیوی اور بچے یا اس کے بہن بھائی اور بزرگ بھی بیٹھے یہ بات سن رہے ہوتے ہیں، تو یقیناً یہ تو سب کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن کوئی اس کو ٹوکتا نہیں ہے، روکتا نہیں ہے، اس کی اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کرتا، بل اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو بچے ہوتے ہیں، اس کے جو بہن بھائی ہوتے ہیں، وہ بھی اسی روش کو اختیار کر لیتے ہیں، اور جب یہ عام روش بن جاتی ہے تو ان کے گھر میں یہ برائی نہیں رہتی بلکہ ایک رسم سی بن جاتی ہے کہ یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، جھوٹ بولنا تو کوئی اتنی بری بات ان کے نزدیک نہیں رہتی۔ حالانکہ جھوٹ جو ہے بہت سی برائیوں کی جڑ ہے۔ اسی طرح یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ آپ کسی اپنے عزیز و احباب کے پاس کوئی اپنی امانت رکھ کے دیکھ لیں، آپ کو کبھی بھی موقع پہ نہیں ملے گی، بلکہ ہمارے معاشرہ میں تو یہ بات بہت مشہور ہے کہ آپ نے اگر کسی سے اپنے تعلق خراب کرنے ہیں یا اپنی دوستی یا اپنا جو رشتہ داری ہے وہ منقطع کرنی ہے، تو آپ اس کے پاس جو رقم ہے یا کوئی چیز امانت رکھ دیں تو سمجھ لیں کہ آپ کے تعلق ہمیشہ کے لیے ختم۔ جب بھی آپ کو ضرورت پڑے گی آپ کو وہ کبھی بھی وقت پر نہیں ملے گی، اور اگر رقم ہے تو آپ کو ضرورت پڑی، آپ نے طلب کیا تو جب وہ نہیں ملے گی تو تعلق خراب ہو جائیں گے، اور اگر آپ اس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بھائی میری چیز مجھے واپس لوٹا دو تو وہ ہیلے بہانے سے ٹرخاتا یا ٹرخاتی رہے گی، تو رزلٹ کیا نکلے گا؟ تو خراب ہو جائیں گے۔ یہ بات تو اپنے خاندان کے افراد میں دیکھنے میں آئی، یعنی کہ بعض گھروں میں میں نے دیکھا ہے کہ بہن بھائی آپس میں اسی بات پہ ناراض ہوئے اور ہمیشہ کے لیے ان کی بول چال ختم ہو گئی، بلکہ لڑائیاں تک ہوئیں اور بات کا بتنگڑ بنا، لیکن امانت والے نے امانت واپس نہ کی۔ اس کے بعد ایک اور برائی جو ہمارے ہاں ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب بھی کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو وہ کبھی بھی وفا نہیں کرتے۔ آپ کسی کے پاس چلے جائیں کسی کام کی غرض سے اور اس کو جا کے کہیں کہ جی بتائیں میں آپ کو یہ میرا جو کام کب تک ہو جائے گا، تو وہ آپ کو کہیں گے جی آپ
کل کو آ جائیے گا، تو جب آپ کل جائیں گے نا تو وہ صاحب موصوف آپ کو ملیں گے ہی نہیں، ان کی جگہ پہ کوئی اور ملے گا تو وہ کہہ دے گا جی وہ ادھر موجود نہیں ہے، کام سے کہیں گئے ہوئے ہیں، بعد میں پتہ کیجیے گا۔ جب فون پہ رابطہ کریں گے تو اس کا فون آپ کو بند ملے گا۔ وہ جو ایک دن کا وعدہ کیا تھا وہ آگے بڑھتا بڑھتا کئی دنوں تک بڑھ جائے گا، اور میں بھی وہ آپ کا کام ہو یا نہ ہو وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اس کا مطلب کہ ہمارے اندر ایک تیسری جو بیماری یا برائی عام طور پہ مروج ہے وہ ہے وعدہ خلافی۔ ایک چوتھی جو برائی عام طور پہ ہمیں دیکھنے میں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا اگر کسی سے جھگڑا ہو جاتا ہے، آپ کا کسی سے لڑائی ہو جاتی ہے، کسی بات پہ تلخی ہو جاتی ہے، تو عام طور پہ ایسے حالات میں عزیز و احباب ہو یا دوست ہوں وہ گالی گلوچ پہ اتر آتے ہیں اور اس طرح کی گالیاں بکتے ہیں اور اس طرح کی جو نا مطلب الفاظ نکالتے ہیں جن کو سن کر ندامت اور شرمندگی کے اور کچھ نہیں ملتا۔ اور وہ ماؤں بہنوں کی گالیاں جب دیتے ہیں تو ماؤں بہنوں کے سامنے دے رہے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کے سامنے دے رہے ہوتے ہیں، اور پیچھے بات کوئی بھی نہیں ہوتی۔ آپ اپنے کسی دوست کو کوئی ایسی بات کہہ دیں جو اس کو ناگوار گزرے، اور اس کے جواب میں وہ آپ کو انتہائی گندی گالیاں دینا شروع کر دے اور آپ سے رابطہ قطع تعلق کر لے، تو یہ سمجھ لیں کہ یہ نفاق کی ایک علامت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافق کی جو علامات بیان کی ہیں، صحیح بخاری میں ہے کہ وہ ایک حدیث میں 3 کا ذکر ہے اور ایک دوسری حدیث میں جو ہے وہ 4 بیان ہوئی ہیں۔ وہ 3 کیا ہیں کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو وہ خیانت کرتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، جب وہ کسی سے کوئی وعدہ کرتا ہے اور اس کی وعدہ خلافی کرتا ہے، یہ 2۔ اور تیسری یہ ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ یہ بھی آپ غور سے دیکھ لیں کہ ہمارے معاشرہ میں گھر گھر جھوٹ کا چلن ہے۔ آپ کسی لڑکی کی ایج ہی پوچھ لیں وہ بھی صحیح نہیں بتائی جائے گی۔ بعض لوگ ان کے پاس اتنا تعلیم تو نہیں ہوتی لیکن وہ اپنے آپ کو بیزار کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ میٹرک بھی نہیں ہوتے۔ اسی طرح بہت سی ایسی باتیں ہیں جو کہ جہاں پہ انسان جھوٹ بولتا آپ کو ملے گا اور بعد میں پکڑا بھی جائے گا اور اس کو ندامت اور شرمندگی بھی نہیں ہوگی۔ یہ ہے ہمارا اور یعنی کہ علامت نمبر 3 منافق کی۔ اور چوتھی جو حد بیان ہوئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب وہ کسی سے جھگڑتا ہے تو گالی گلوچ پہ اتر آتا ہے، تو یہ چوتھی علامت ہے نفاق کی۔ اور اگر ان 4 میں سے اگر کسی کے اندر ایک بھی موجود ہے تو سمجھ لیں کہ وہ منافق ہی ہے، اور جب تک وہ نفاق کی علامت اس میں سے دور نہیں ہوتی ہے، وہ اس کو اپنے سے دور نہیں کر لیتا، یعنی اس سے نہیں بچتا، وہ اپنی اصلاح نہیں کر لیتا، توبہ تائب نہیں ہو جاتا، تو سمجھ لیں کہ وہ منافق ہے۔
اور منافق کے بارے میں تو قرآن پاک نے واضح طور پہ دو ٹوک بات کہہ دی ہے کہ یہ تو انتہائی خطرناک آدمی ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نفاق سے محفوظ و مامون فرمائے۔ ہمارے اندر بھی اگر اس طرح کی کوئی خامی یا خرابی یا برائی موجود ہے تو ہمیں اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اگر ہمارے کسی دوست، بہن، بھائی یا کسی میں بھی ہم اگر دیکھتے ہیں یہ بیماری تو ہمیں اس کی اصلاح کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے اور اس کو برملا بتانا چاہیے کہ بھائی یا بہن ہے یا ماں ہے، بیٹی ہے، کوئی بھی ہے، کہ یہ باتیں اچھی نہیں ہیں۔ ہمارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں یہ فرمان ہے اور قرآن کا اس بارے میں یہ حکم ہے، لہذا ان سے بچو، اور یہ بہت بڑے گناہ ہیں۔ اللہ آپ و ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا، آج پھر عرض کر دوں، اگر آپ نے یوٹیوب پہ میرا ویڈیو چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب بھی کریں اور ذرا گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ مجھے بھی خبر ہو جائے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔